السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو ہے آج اس کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کے بابرکت نام سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے میں آپ کو پاکستان اسٹڈی جو ہے اس کا جو ایک ٹاپک ہے، ہندو مسلم معاشرے کے درمیان فرق، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ڈفرینسز بٹوین ہندو اینڈ مسلم سوسائٹی، کہ ہندو اور مسلم معاشرے کے درمیان بیسکلی کیا فرق تھا۔ اب اس میں جو ڈفرینسز ہیں اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈفرینس، معاشرتی فرق، ریلیجیس ڈفرینس، مذہبی فرق، اکنامیکل ڈفرینس، معاشی فرق، کلچرل ڈفرینس، ثقافتی فرق۔ اس سے پچھلے 2 لیکچروں میں نے آپ کو جو ہے پاکستان اسٹڈیز کا مختصر تعارف کروایا لیکچر 1 میں۔ لیکچر نمبر 2 جو تھا اس میں نے آپ کو مسلمانوں کے آمد سے قبل، مطلب ہندوستان میں اسلام کے آمد سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے اس کے بارے میں بتایا۔ اور اب ہمارا یہ ٹاپک، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جناب معاشرتی فرق۔ یہ میں گزشتہ جو ہے لیکچر میں بتا چکا تھا کہ مسلمان جو ہے ان کے معاشرے میں ذات پات کا کوئی نظام نہیں ہے، جبکہ ہندوؤں کے معاشرے کے اندر ذات پات کا نظام ہے۔ اگر آپ معاشرتی فرق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہندو معاشرے میں 4 ذات ہیں، اس میں جو سپیریئر کاسٹ ہے، جو مطلب اعلیٰ ذات ہے، وہ آپ کی برہمن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویش ہے، پھر شودر ہے، کشتری ہے، یہ ساری ذاتیں ہیں۔ اور یہ ساری ذاتیں جو ہے یہ اپنے کام کے لحاظ سے انہوں نے اس کے اندر ڈفرینس کو ظاہر کیا۔ سپیریئر کاسٹ جو ہے وہ جو چاہے کرے، ان کو کوئی روکنا ٹوکنے والا نہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو اسلام میں اور ہندو مت کے اندر واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ ہندو معاشرے کی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جناب اگر اعلیٰ ذات کے لوگ اگر کوئی جرم کر لیں تو ان کی ہلکی سزائیں، نچلی ذات کا کوئی جو ہے مطلب شودر سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا ویش سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بہت بھیانک قسم کی سزائیں ہیں، بہت خوفناک قسم کی سزائیں ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک طرح سے نفرتیں پھیلی ہوئی تھیں اور ایک انتشار کا شکار تھا وہ معاشرہ۔ جبکہ مسلمانوں میں اس کا بالکل الٹ، مسلمانوں میں جو ہے کوئی ذات پات کا نظام نہیں ہے، سب جو ہے مسلمانوں ایک ہے۔ مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسلم اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہے، اور ایک جسم کے مانند ایک تشبیہ دی۔ اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے انصاف کس طرح سے قائم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا۔ ان کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو کر کے دکھایا۔ جب ہندوستان میں یہ مسلمان آئے تو انہوں نے بھی انصاف کا بول بالا قائم کیا، آقا میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ وہ ڈفرینس تھا جو مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے معاشرے میں واضح طور کے اندر نظر آ رہا تھا کہ جناب ایک جگہ انصاف نظر آ رہا ہے جبکہ دوسری جگہ ہے جو ہے وہ ناانصافی۔ مسلمان معاشرے کے اندر انصاف نظر آ رہا ہے جبکہ جو ہے ہندو معاشرے میں ناانصافیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو مطلب واضح طور پہ اس دور کے اندر ہندوؤں کو یہ چیز نظر آ رہی تھی۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ اس طرح تو نہیں پھیلا، ان بنیادی فرقوں کی وجہ سے یہ جو ہے اسلام پھیلا ہے۔ تو یہ ایک فرق تھا
ہندو اور مسلم معاشرے کے۔ پھر اس کے بعد ان کا معاشرتی نظام، اس میں عورت کی حیثیت، مطلب جیسا میں آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکا تھا کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی تھی، ظلم و زیادتی کا ایک بازار سمجھ لے کرم تھا۔ عورت جو ہے اس کی اگر پیدائش ہو جائے، یعنی اگر کسی بچی کی پیدائش ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا، جبکہ اسلام میں بالکل اس کے برعکس، اسلام میں بیٹی ایک رحمت کا درجہ دی ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ جس کی 2 بیٹی ہوگی اور اگر وہ ان کی تربیت کریں گے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، مطلب باقاعدہ اشارہ کر کے بتائیں۔ یہ عورت کا مرتبہ ان کے ہاں جو ہے ہندو معاشرے میں، اگر عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو اس کو ستی کی ایک رسم ہوتی ہے، اس رسم میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں اور وہ جو شوہر کی چتا جل رہی ہوتی اسی میں جو ہے اس عورت کو بھی دھکیل دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھیانک قسم کی ایک رسم تھی، واضح طور پہ مطلب بتا رہا تھا کہ جو ہے عورت کا کیا مرتبہ ہے۔ اس کے بالکل ہی برعکس مسلمانوں کے یہاں کیا تھا، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے لیے خود جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر حضرت بی فاطمہ کبھی مجلس میں آ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ اسلام کا معاشرہ تھا، اور جبکہ ہندوؤں کے معاشرے میں یہ ساری چیزیں تھیں نہیں، مطلب بیٹی کو تو ویسے ہی وہ منحوس سمجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد بیوہ ہو جائے تو اس کی اور زندگی جو ہے وہ عذاب میں آ جاتی، اس کو خوش رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو جو ہے مطلب اگر چتا میں نہ بھی جلائیں تو اس کی ساری زندگی جو ہے ایک عذاب بن کے رہ جاتی۔ تو یہ وہ ایک بنیادی فرق تھا جو معاشرتی فرق ہمیں واضح طور پہ مسلمانوں میں اور ہندو معاشرے کے اندر نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک جانا پڑے تو وہاں بھی جائیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، یہ مشہور قول ہے۔ جبکہ ایک جگہ اور یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، جبکہ ہندو معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ ہندو معاشرے میں اعلیٰ درجے کی جو عورتیں ہیں وہ کسی حد تک علم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن نچلے درجے کی جو عورت ہوگی وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتی۔ مطلب ویش ہو گیا یا شودر ہو گیا، ان کی عورتیں جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتی، یہ ان کے معاشرے کی طرف سے منع تھا۔ جبکہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے علم حاصل کرنے کا اتنا رجحان کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ایک عورت ہونے کے دین کا تہائی حصہ انہوں نے، مطلب اسلام کا تہائی حصہ ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر احادیث کی آپ بات کریں تو احادیث میں اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ یعنی اسلام میں علم حاصل کرنا منع نہیں تھا، بلکہ علم حاصل کرنا بہت اس کی ایک فضیلت تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے۔ تو یہ ایک معاشرتی فرق تھا، ہندو اور مسلمان دونوں معاشرے کے درمیان یہ واضح طور پہ یہ فرق ایک نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ معاشرتی نظام جو ہے وہ چلتا ہے برابری کی بنیاد پر۔ برابری کی بنیاد کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی غریب نہ رہ جائے، اس کے لیے جو ہے حکومت ٹیکس دیتی ہے، اور وہ ٹیکس جو ہے امیروں سے لے کے غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ شودر جو ہے اگر وہ غریب ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ غریب ہی غریب ہے، اس کو جو ہے
اس کے پاس کوئی مواقع نہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی ترقی حاصل کر سکے، یعنی ایکول اپرچونٹی اس کے پاس ہے ہی نہیں، جبکہ مسلم معاشرے کے اندر ایکول اپرچونٹی موجود ہے۔ یعنی واضح طور پہ مسلم معاشرے کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ آج کا جو غریب ہے کل وہ امیر ہو سکتا ہے اپنی محنت کر کے محنت مزدوری اور اپنے کام کو بڑھا کے وہ امیر ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے ہندوؤں کے نظام میں یہ چیز تھی نہیں، یہ چیز جبکہ موجود نہیں تھی۔ تو یہ ایک واضح فرق جو ہے معاشرتی فرق کے اندر یہ نظر آ رہا تھا کہ جناب ایک انسان کے پاس اتنے مواقع ہیں کہ وہ پیدائش سے پیدا ہوگا تو وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوگا۔ یہ میں برہمن کی بات کر رہا ہوں اور کشتری کی بات کر رہا ہوں، اور جبکہ شودر جو ہے وہ اگر غریب ہے تو وہ غریب ہی رہے گا اور غریب ہی مر جائے گا، جبکہ مسلمانوں کے اندر اس کا بالکل برعکس۔ مسلمانوں میں جو آدمی غریب ہے وہ اپنی محنت مزدوری کے ساتھ آگے ترقی کر سکتا ہے اور اس کے پاس پیسے آ سکتے ہیں۔ کل تک جو آدمی زکوٰۃ لے رہا ہوتا ہے، ایون اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کل تک جو آدمی زکوٰۃ لے رہا ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لاکھوں اربوں خربوں روپے جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کے نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ہر ایک کے اندر ایک برابری کی سطح ہے کہ ہر آدمی ترقی کے لیے برابری کے اس کے ایک مواقع اس کو ملیں گے، جو کہ ہندو معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بنیادی فرق تھا جو معاشرتی فرق اس کے اندر واضح طور کے اندر، اور معاشی فرق جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کا ایک سسٹم، زکوٰۃ کا ایک نظام، وہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا نظام ہے۔ اس میں یہ تھا کہ امیر آدمی جو ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، اس کی ایک پرسنٹیج ہوگی، اس پرسنٹیج کو جو ہے زکوٰۃ کو نکالے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے غریب کو دیا جائے گا اور غریب جو ہے اس سے اپنا گزارا کرے گا۔ یعنی یہ ایک باقاعدہ سسٹم، ایک باقاعدہ نظام موجود تھا مسلمانوں میں، جبکہ ہندوؤں کے اندر یہ نظام پہلے کبھی بھی نہیں تھا اور بعد میں بھی کبھی نہیں تھا کہ غریب غربا کے لیے بھی کچھ پیسے دینے۔ یہ ضرور ہوتا تھا کہ سونا چاندی جو ہے اور ہیرے جواہرات ایک بڑی تعداد میں بتوں کے اوپر چڑھا دیے جاتے تھے اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھا دیے جاتے تھے، یا ان کے جسموں کے اندر، بتوں کے کھوکھلے جسم کے اندر وہ ہیرے جواہرات اور سونا اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ ڈال دیتے تھے۔ لیکن انسانوں کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان غریب انسانوں کے لیے۔ یہ وہ واضح معاشرتی فرق ہے جو ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ مذہبی فرق کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ریلیجیس ڈفرینس، مذہبی فرق، تو مذہبی فرق ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مسلمان ایک ایسے خدا کو مان رہے ہیں جو نظر نہیں آتا، جو دکھتا نہیں، جبکہ ہندو جو ہے باقاعدہ اپنے بتوں کو بناتے اور اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، سانپ کی پوجا ہو رہی ہے تو ناگ کی پوجا ہو رہی ہے تو جناب گائے کی پوجا ہو رہی ہے، مختلف درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، مختلف چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور جبکہ مسلمان جو ہے اس کا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید، کہ جو کچھ ہوتا ہے ایک ہی اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ جو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ مذہبی بنیادی طور پہ مذہبی فرق جو ہے یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ہندو مظاہر پرست تھے، ان کے ہاں مختلف جو ہے چیزوں کی پوجا ہو رہی تھی، جبکہ مسلمان جو ہے وہ ان میں یعنی واضح طور پہ یہ نظر آتا کہ جناب توحید ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک الہامی اور غیر الہامی بھی بات ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو مذہب تھا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، لہٰذا یہ الہامی مذہب ہوا، جبکہ ہندوؤں نے اپنے مذہب کو خود گھڑ لیا تھا، خود بنا لیا تھا، خود ساختہ بت بنا لیے تھے۔ تو لہٰذا یہ فرق بھی واضح طور کے اندر نظر آتا ہے کہ جو
مسلمان جو ہے وہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اس نظام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور 23 برس کے میں جو ہے یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت میں پھیلا، جبکہ ہندو معاشرے کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ جو یہ کتاب آئی ہے، جو گیتا ہے یا رامائن ہے، یہ کس نے بھیجی ہے، کس کی کتاب ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ تک نہیں معلوم۔ اس کے اشلوک اور صرف برہمن ذات کا پنڈت تو پڑھ سکتا ہے اور وہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتا، مطلب کسی اور ذات کا اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ اس کے سمجھ میں آتا، جبکہ قرآن کریم ہر ایک کے لیے نازل ہے۔ ایک عام سا آدمی ہو، ایک مزدور ہو، ایک معمولی سا شخص ہو، ایک ایسا مسلمان ہو جو بہت امیر اور پیسے والا ہو، اس کے لیے بھی وہ بھی قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے، اور اس دور میں تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں خربوں ٹرانسلیشن، اور جتنی لینگویجز ہیں ان کے اندر ٹرانسلیشن ہو چکا تھا، اور اس کو سمجھ سکتے تھے۔ تو یہ بنیادی فرق تھا جو ہندو کے جو ہے مذہبی فرق اور مسلمانوں کے مذہبی، مطلب دونوں کے درمیان جو فرق تھا وہ اس چیز کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر ایمان لے کے آنا یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ آگے مزید جو فرق ہے وہ بھی میں آپ کو اسی لیکچر کے اگلے حصے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔